اکرما کو سبا کا قصہ بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان میں ایک کاہنہ اور ایک کاہن تھا جن کے پاس جنات ادھر ادھر کی خبریں لایا کرتے تھے۔ اس کاہن کو کہیں پتا چل گیا کہ اس بستی کی ویرانی کا زمانہ قریب آ گیا ہے اور جہاں کے لوگ ہلاک ہونے والے ہیں۔ تھا یہ بڑا مالدار، خصوصاً جائیداد بہت ساری تھی۔ اس نے سوچا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور ان حویلیوں، مکانات اور باغات کی نسبت کیا انتظام کرنا چاہیے۔ آخر ایک بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ اس کے سسرال کے لوگ بہت سارے تھے اور وہ قبیلہ بھی جری ہونے کے علاوہ مالدار تھا۔ اس نے اپنے لڑکے کو بلایا اور اس سے کہا، سنو، کل لوگ میرے پاس جمع ہو جائیں گے۔ میں تجھے کسی کام کو کہوں گا تو انکار کر دینا، میں تجھے برا بھلا کہوں گا تو مجھے میری گالیوں کا جواب دینا، میں اٹھ کر تجھے تھپڑ ماروں گا تو بھی اس کے جواب میں مجھے تھپڑ مارنا۔ اس نے کہا، ابا جی مجھ سے یہ کیسے ہو سکے گا؟ کاہن نے کہا، تم نہیں سمجھتے کہ ایسا ہی یہ معاملہ درپیش ہے اور تمہیں میرا حکم مان لینا چاہیے۔ اس نے اقرار کیا۔ دوسرے دن جب کہ اس کے پاس اس کے ملنے جلنے والے سب جمع ہو گئے، اس نے اپنے اس لڑکے سے کسی کام کو کہا۔ اس نے صاف انکار کر دیا۔ اس نے اسے گالیاں دی تو اس نے بھی سامنے گالیاں دی۔ یہ غصے میں اٹھا اور اسے مارا۔ لڑکے نے بھی پلٹ کر اسے پیٹا۔ یہ اور غضبناک ہوا اور کہنے لگا، چھری لاؤ، میں تو اسے ذبح کروں گا۔ تمام لوگ گھبرا گئے۔ ہر چند سمجھایا لیکن یہ یہی کہتا رہا کہ میں تو اسے ذبح کروں گا۔ لوگ دوڑے بھاگے گئے اور لڑکے کی ننیھال والوں کو خبر کی۔ وہ سب آ گئے۔ اول تو منت سماجت کی، منوانا چاہا لیکن یہ کب مانتا تھا۔ انہوں نے کہا، آپ اسے کوئی اور سزا دیجئے، اس کے بدلے میں ہمیں جو جی چاہے سزا دیجئے۔ لیکن اس نے کہا، میں تو اسے لٹا کر باقاعدہ اپنے ہاتھ سے ذبح کروں گا۔ انہوں نے کہا، ایسا آپ نہیں کر سکتے، اس سے پہلے ہم آپ کو مار ڈالیں گے۔ اس نے کہا، اچھا، جب یہاں تک بات پہنچ گئی ہے تو میں ایسے شہر میں نہیں رہنا چاہتا جہاں میرے اور میری اولاد کے درمیان اور لوگ پڑیں۔ مجھ سے میرے مکانات، جائیدادیں اور زمینیں خرید لو، میں یہاں سے کہیں اور چلا جاتا ہوں۔ چنانچہ اس نے سب کچھ بیچ ڈالا اور قیمت نقد وصول کر لی۔ جب اس طرف سے اسے اطمینان ہو گیا تو اس نے اپنی قوم کو خبر دی، سنو، عذاب الہی آ رہا ہے، زوال کا وقت قریب پہنچ چکا ہے۔ اب تم میں سے جو محنت کر کے لمبا سفر کر کے نئے گھروں کا آرزو مند ہو وہ تو عمان چلا جائے، اور جو کھانے پینے کا شوقین ہو وہ بصرے چلا جائے، اور جو مزیدار کھجوریں باغات میں بیٹھ کر آزادی سے کھانا چاہتا ہو وہ مدینے چلا جائے۔ قوم کو اس کی باتوں کا یقین تھا۔ جسے جو جگہ اور جو چیز پسند آئی وہ اسی طرف منہ اٹھائے بھاگا، بعض عمان کی طرف، بعض بصرے کی طرف، بعض مدینے کی طرف۔ اس طرح 3 قبیلے چلے تھے، اوس اور خزرج اور بنو عثمان۔ اوس اور خزرج اور بنو عثمان۔ جب یہ لوگ بطن مر میں پہنچے تو بنو عثمان نے کہا، ہمیں تو یہ جگہ بہت پسند ہے، اب ہم آگے نہیں جائیں گے۔ چنانچہ یہ یہیں بس گئے اور اسی وجہ سے انہیں خزا کہا گیا، کیونکہ وہ اپنے ساتھیوں سے پیچھے رہ گئے۔ اوس و خزرج برابر مدینے پہنچے اور یہاں آ کر قیام کیا۔